کیمیائے سعادت پارٹ 53۔ وہ احمق اس بات کو جان لیں کہ یہ اژدہے مردوں کی روح میں پہلے سے ہی موجود تھے، اور وہ ان کی روح کے اندر تھے، بھلا باہر سے کوئی کیسے دیکھے؟ یہ اژدہے اس کی موت کے پہلے سے اس کے اندر تھے اور وہ بے خبر تھا۔ ان احمقوں کو جاننا چاہیے کہ یہ اژدہے اس کافر کی صفات سے بنے ہیں۔ ان کے سروں کی تعداد اس بد اخلاق کی شاخوں کی تعداد کے برابر ہے۔ دنیا کی دوستی اس اژدہے کا اصل خمیر ہے۔ اس اژدہے کے سر اتنے ہی پیدا ہوتے ہیں جتنے اخلاق بد دنیا کی دوستی سے اس کافر میں پیدا ہوئے، مثلاً حسد، کینہ، ریا، تکبر، حرص، مکر و فریب، دنیا، جاہ و حشمت کے ساتھ محبت رکھنا۔ ان اژدہوں کی اصل اور ان کے سروں کی کثرت نور بصیرت سے آدمی پہچان سکتا ہے، اور ان کی تعداد نور نبوت سے جان سکتا ہے۔ جتنے بد اخلاق ہیں اتنے ہی اژدہے ہیں۔ ہم کو نہیں معلوم کہ اخلاق بد کتنے ہوتے ہیں، تو یہ اژدہے کافر کی جان میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ وہ کافر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناواقف ہے، بلکہ یہ باعث ہے کہ اس کافر نے خود کو بالکل دنیا کے حوالے کر دیا، جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ النحل پارہ 14 آیت 107۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ۔ ترجمہ: یہ غصہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے دوست رکھا تھا زندگی دنیا کو آخرت پر، اور فرمایا ہے قرآن مجید میں ہے، سورہ احقاف پارہ 26 آیت نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ ترجمہ: تم نے ضائع کیے اپنے مزے دنیا میں اور برت چکے سب کو۔ اگر ایسا ہوتا کہ یہ اژدہے کافر کی جان کے باہر ہوتے جیسے لوگ سمجھتے ہیں، تو کافر پر بہت ہی آسانی ہو جاتی، کیونکہ آخر کبھی تو یہ اژدہے دم بھر اس سے باز رہتے ہیں، جبکہ اس کی جان کے اندر رہتے ہیں تو عین صفات ہیں کہ کافر ان سے کیوں کر بھلا باغ بچیں گے۔ جیسے کسی نے لونڈی بیچی، پھر اس پر عاشق ہوا، تو یہ اژدہا جو اسے کاٹتا ہے اسی کا عشق ہے جو لونڈی کے ساتھ تھا اور اس کے دل میں پوشیدہ تھا۔ جس وقت وہ اژدہا اسے کاٹنے پر آمادہ نہیں ہوا، اس وقت تک اس عاشق کو اس کی خبر بھی نہ تھی۔ اس طرح یہ 99 اژدہے اس کافر کی جان میں موت کے پہلے سے ہی پوشیدہ تھے۔ اس کافر کو اس کی کچھ خبر بھی نہ تھی، یہاں تک کہ اس نے اب اس کافر کو کاٹنا شروع کیا ہے۔ وہ جب تک اپنی معشوقہ کے ساتھ تھا تب تک یہ عشق جس طرح اس کی راحت کا سبب تھا، اسی طرح فراق میں رنج و مصیبت کا باعث ہوا۔ اگر عشق نہ ہوتا اور محبت نہ ہوتی تو فراق میں عذاب نہ ہوتا، مصیبت نہ ہوتی۔ اس طرح دنیا کی الفت اور کمال محبت جو زندگی میں موجب راحت ہے، وہی بعد موت باعث عذاب و مصیبت ہے۔ عشق دولت اژدہے کی مانند ہے۔ عشق مال سانپ کی مثال، اگر گھر بار کا عشق گویا بچھو ہے، اور علی حاضر قیاس وہ لونڈی کا عاشق جس طرح فراق معشوقہ میں چاہتا ہے
کہ خود کو دریا میں ڈبو دے یا آگ میں جلا دے، یا یہ چاہتا ہے کہ مجھے بچھو ڈنگ مارے کہ میں مر جاؤں اور درد فراق سے نجات پاؤں۔ اسی طرح جس کسی پر عذاب قبر ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کاش اندرونی اژدہوں کے عوض وہ سانپ بچھو ہوتے جنہیں دنیا میں لوگ جانتے ہیں۔ وہ باہر سے بدن میں زخم کرتے ہیں اور یہ اژدہے اندر سے جان میں زخم ڈالتے ہیں۔ ان اژدہوں کو ظاہری آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو حقیقت میں ہر شخص اپنے عذاب کے سبب یہاں سے اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے۔